عزت ملی، جن کو اتنی طاقت ملی، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ اخلاق کہتے کچھ کردار تم نے کیا سمجھا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے کہ تھوڑا سا کرتا ٹائٹ ہو جائے اور جو ہے وہ سفیدی زیادہ ہو جائے اور پریس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو انسان کے پیر زمین پر نہیں پڑتے، وہ سوچتا ہے کہ شاید سب سے اچھا اور عمدہ انسان میں ہی ہوں۔ کبھی پڑھ کر اپنے بزرگوں یہ اخلاق کی کمی ہے، میرے پاس وقت کی کمی ہے، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اخلاق کی یہ صرف میں نے مقدمہ بیان کیا ہے، واقعی طور پر میں تقریر پر نہیں کر سکا ہوں، ورنہ اخلاق ایسی چیز دیکھیے حضور فتح مکہ داخل ہوئے، حضور میں بیان کر رہا تھا واقعہ چھوٹ نہ جائے، حضور داخل ہوئے، حضور نے فرمایا سب کو جس کے گھر میں ایسے ایسے لوگ جس کو اللہ نے اتنی عزت دی، جس کو اللہ نے وہ مقام دیا، کون سا مقام، اتنا اعلیٰ مقام، اتنا اعلیٰ مقام کہ میرے امام کہتے ہیں کہ حضور کا مقام ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، زمین والے کیا سمجھ سکتے ہیں، یہ بے وقوف جاہل ہے جو کہتے ہیں کہ حضور کا مقام کیا ہے اور حضور کا وہ اتنا مقام ہے یا اتنا ہے یا اتنی عزت ہے یا اتنا ہی ہے۔ امام کہتے ہیں فرش والے فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا ہے، بلکہ ہمارے استاد ہیں کہنے لگے کہ اگر عالم کے شعر کو تھوڑا سا بدل کے پڑھا جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے، میں نے کہا وہ کیا، کہنے لگے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس کے بجائے یہ پڑھا جائے کہ فرش والے تیری شوکت کو یہ الو کیا جانا، فرش والے تیری شوکت کو یہ الو کیا جانا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان جاہلوں کو الو کہنا بھی الو کی توہین ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جان باقی کرے، جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم دیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، جن کو محمود وہ نبی کون نبی، وہ نبی جس کے بارے میں امام کہتے ہیں کہ زمین خان آسمان خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا، تیرا وہ نبی، اس نبی کا مقام کون سمجھ سکتا ہے، حضور سرور کائنات وہ نبی۔ حضور نے فرمایا اکرمہ کی بیوی سے جا میں نے تیرے شوہر کو امان دی، وہ بھاگا کر رہا تھا، حضور نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، حضور اس کے ساتھ چلے اور پتہ ہے ایک کنویں کے قریب اکرمہ کھڑے ہو کر کنویں میں چھلانگ لگانے والا تھا، اخلاصوں میں آتا تھا، چھلانگ لگانے والا تھا، کودنے والا تھا کہ حضور پیچھے سے تشریف لائے اور پیچھے سے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ دیا، توجہ ہے سن رہے ہیں، پیچھے سے اس کے گالوں میں اخلاق بتا رہا ہوں، حضور نے ہاتھ رکھ دیا، ایسا دشمن حضور نے اس کے گالوں پہ ہاتھ سامنے نہیں آئے، جو دیکھنا نہ چاہے وہ ان کے سامنے آتے بھی نہیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو نہیں دکھتے، خدا کی قسم ہمیں تو احساس ہوتا ہے، ہمیں تو محسوس ہوتا ہے، کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس سے احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید حضور کی جلوہ گری ہو رہی ہے، حضور کے لاڈلوں کی جلوہ گری ہو رہی ہے، یہ کس کی بزم ہے، یہ کس کی جلوہ نمائی ہے، یہ کس کی بزم ہے، یہ کس کی جلوہ نمائی کا یہ شعر مجھے بڑا پسند آیا، یہ کس کی بزم ہے، یہ کس کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، اور مصیبت میں جب کبھی تجھے آواز دیا تھا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، مصیبت میں جب کبھی تجھے آواز دیا تھا تیری آواز سے پہلے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ امتی آواز بڑھائی اور حضور نہ سنے، ایسا ہو نہیں، دیکھو اخلاق کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی مکس تھا، جو موضوع دیا گیا تھا اس میں عقیدہ بھی مکس تھا، تو یہ مت سمجھنا کہ میں موضوع سے بھٹک کر کوئی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے اس کے بیچ میں عقیدہ بھی لا رہا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ امتی آواز دے اور نبی کو پتا نہ چلے، ایسا ہو، ارے نبی آواز دے تو امت کے ہر فرد کو سنائی دیتا ہے، اگر اللہ چاہے پڑھو قرآن کو، کیا اللہ نے حضرت ابراہیم سے نہیں کہا تھا جب ابھی قبیس پہ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگاؤ، کیا کرو لوگوں کو بلاؤ اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، حضرت ابراہیم نے کیا آواز لگائی تھی، اے لوگوں حضرت آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے، حضرت عبداللہ بن عباس کو پڑھو، حضرت مجاہد کو پڑھو، حضرت قتادہ کو پڑھو جا کر تفسیر پڑھو، نبی کو جو نبی کی صلات کے منکر ہیں وہ قرآن پڑھے تفسیر کرے، حضرت ابراہیم نے جب ابھی قبیس سے آواز لگائی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے کہ اکناف عالم کے ہر شخص نے سنی، جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے وہاں سے سنی، جو روح ملائے عالم کی انہوں نے وہاں سے سنا، نبی آواز دے تو امتی ماں کے پیٹ میں سنے، امتی
پاک میں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد المجيد والكرم. اور دوسری پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بیان یہ کرنا خیر حضور نے اس کے رخسار گال پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا. جو حضور کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ حضور اس کے سامنے آتے بھی نہیں. جو انکار کرتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں دکھائی دیتے, ہمیں نہیں دکھائی دیتے, معاذ اللہ رب العالمین, مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ رب العالمین. جو نہیں دیکھنا چاہتا حضور اس کو دکھاتے بھی نہیں. جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو عقیدہ یوں دیتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور نے اس کے پیچھے سے ہاتھ رکھا, دیکھو پیچھے سے ہاتھ رکھا, اور حضور کے جو ہاتھ تھے, یہ شمال ترمذی سے حدیث پڑھ رہا ہوں, حضور کے جو ہاتھ تھے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ اتنے نرم تھے, اتنے نرم تھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے تھے. جب حضور کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں آتا تھا تو اس کی خوشبو وہ 3 دن تک محسوس کرتا تھا. اور میں تو کہتا ہوں 3 دن تک نہیں, خدا کی قسم جس نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے وہ 3 دن نہیں بلکہ اس کی نسلیں مہک رہی ہیں, اس کی نسل میں وہ خوشبو باقی ہے. جس نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اس کی نسلیں خوشبودار ہوئی اور وہ خوشبو اس کی نسلوں میں پھیلی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس کا ہاتھ اتنا نرم تھا اس کا دل کتنا نرم رہا ہوگا, اس کا دل کتنا نرم رہا ہوگا. اتنا بڑا دشمن حضور نے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہنے لگے اے اکرمہ, اتنے خوبصورت چہرے کو کیوں جہنم میں جلانا چاہتا ہے؟ اکرمہ بہت خوبصورت تھا. حضور نے فرمایا اتنے خوبصورت چہرے کو کیوں جہنم میں جلانا چاہتا ہے, کیوں جہنم میں جلانا چاہتا ہے؟ میں نے تجھے معاف کر دیا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا, تجھے آزاد کر دیا, تجھ پر کوئی بات نہیں, تجھ پر کوئی معاملہ نہیں. جب اکرمہ نے یہ سنا تو حضور اب اخلاق دیکھو, جب اکرمہ نے یہ سنا تو وہ پلٹ کر حضور کے چہرے کو دیکھنے لگا. اس کا چہرہ بڑی کتنا ہی خوبصورت تھا لیکن حضور کے چہرے کی مثال کون لا سکتا ہے؟ حضور کا چہرہ جس نے دیکھا, اور خدا کی قسم چہرے خوبصورت ہونے کی سب سے بڑی وجہ, دیکھو میں حضور کے فیضان سے بات کر رہا ہوں, حضور کے صدقے سے, کہ چہرہ جو چاہتا ہے اس کا خوبصورت ہو, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے. جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. اور چہرہ کتنا ہی خوبصورت ہے لیکن سیرت اچھی نہ ہو, اخلاق اچھا نہ ہو تو وہ بدسیرتی, وہ بددیانتی, وہ مسموم صفت ہے یہ برے اخلاق کی کہ وہ انسان کے چہرے کو بھی برباد کر دیتی. اور اگر اخلاق اچھا ہو جائے تو چہرے خود بخود چمکنے لگتے ہیں, چہرے خود بخود روشن ہو جائے. حضور کا چہرہ, وہ ان کا چہرہ جو اخلاق کی انتہا کا درس دینے کے لیے آئے تھے, اخلاق کی انتہا کی تدریس کے لیے آئے تھے, ان کا چہرہ کیسا تھا؟ جب اکرمہ نے دیکھا تو اپنا دل کھو بیٹھا. حضور کا چہرہ ہی ایسا چہرہ ہے جو دیکھتا ہے اپنا دل دے دیتا ہے, جو دیکھتا ہے اپنا دل فدا کر دیتا ہے, جو دیکھتا ہے اس کا دل لٹ جاتا ہے. حضور کا چہرہ ہی ایسا چہرہ ہے. حضور کی زیارت کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کا دل پھر ان کے سینوں میں نہیں رہ جاتا. جنہوں نے زیارت نہیں کی ان کی بات الگ ہے, لیکن جنہوں نے زیارت کی ہے ان کا دل ان کے سینوں میں نہیں رہ جاتا بلکہ وہ پریشان ہو کر ان کا دل غائب ہو جاتا ہے. تبھی تو میرے امام کہتے ہیں ارے او خدا کے بندو, ارے او خدا کے بندو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا میرے کو, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. دل ان کا کھوتا ہے جو دیکھ لیتے ہیں, جو دیکھیں ہی نہ پھر ان کا دل کیسے لگے گا, پھر ان کا دل کیسے لگے گا. اب پھر جواب کیا ملا ہمیں, اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, کرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا. حضور نے معاف کر دیا, معاف کر دیا. ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے کرما. وحشی جو تھا یہ بہت چالاک آدمی تھا, چھوٹے قد کا تھا, آنکھیں بڑی بڑی تھی, چالاک تھا. اس کو کسی نے بتایا وحشی بھاگ جا ورنہ تو قتل کر دیا جائے گا. اس نے کہا اچھا مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ کہا ہاں تیرے لیے آرڈر ہے حضور کا, جہاں دیکھا جائے وہاں قتل کر دیا جائے, جہاں دیکھا جائے وہاں اس کو مار دیا جائے. تو وحشی نے سوچا کہ میں کسی اور کے ہاتھ سے کیوں مروں, کیوں نہ حضور کے ہاتھ سے مروں. یعنی مرنا ہی ہے, قتل ہی ہو رہا ہے تو کیوں نہ حضور کے ہاتھ سے قتل ہو. تو
تشریف فرما کے حضرت ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر سے حضور نے کھانا منگایا. اخلاق دیکھو, فاتح تھے, چاہتے تو کہیں سے بھی کھانا منگا سکتے تھے, لیکن اپنی چچا زاد بہن کے گھر سے کھانا منگایا اور سوکھی روٹیاں حضور تناول فرما رہے تھے. فتح مکہ کے دن تاریخ گواہ ہے کہ میرے نبی نے جو کھانا کھایا ہے وہ سوکھی روٹیاں ہیں. حضور کی چچا زاد بہن آنکھوں کا خراج پیش کرتے ہوئے کہتی ہے, اے یا رسول اللہ, میرے گھر میں سوکھی روٹیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں. وہ سوکھی روٹیاں حضور کھاتے اور اتنی خوشی محسوس کرتے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, جب بھی اس طرح کی حدیث مبارکہ ہم بیان کرتے ہیں, کچھ ایسے وقت لوگ ہیں جن کو یہ معاملہ پیش آتا ہے, وہ سوچتے ہیں شاید معاذ اللہ رب العالمین نبی محتاج تھے, نبی جو ہے وہ مختار نہیں تھے. خدا کی قسم میرے حضور تو ایسے مختار ہیں, ایسے مختار ہیں کہ عقیدہ تاج الشریعہ سے لو کہ جہاں بانی عطا کرتے ہیں بھری جنت ہبا کرتے ہیں. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کرتے ہیں. فضا میں اڑنے والے یوں نہیں کرائے عطا کرتے ہیں, وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کرتے ہیں, اسے فرما روا کرتے ہیں. حضور کا اختیار دیکھنا چاہتے ہو, حضور کا اختیار جاننا چاہتے ہو, تمہیں یہ سوکھی روٹیاں دکھتی ہیں, تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کا سفر معراج نہیں دکھتا, تمہیں حضور کا جنت میں ٹہلنا نہیں دکھتا. ارے یہ ساری دنیا, خدا کی قسم ساری دنیا, یہ زمین ہو کہ آسمان ہو کہ فلک ہو کہ ستارے ہو کہ چاند ہو کہ سورج ہو, دنیا کی ہر نعمت حضور کے صدقے میں بنی. خدا کی قسم سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا, اور جس کو جو ملتا ہے وہ بھی حضور کے صدقے میں ملتا ہے. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, نعمت رسول اللہ کی. دیکھو حضور سوکھی روٹیاں تناول فرما رہے, اس لیے فرما رہے, اس لیے فرما رہے تاکہ حضور کو معلوم تھا, حضور کو معلوم, حضور چاہتے, حضور چاہتے تو حضور ایسی زندگی گزارتے, ایسی زندگی گزارتے. خدا کی قسم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حواری اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رشک کی آنکھوں سے حضور کو دیکھتے. حضور اگر چاہتے, حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ جو ہے وہ آیا, خانہ کعبہ کی چھت سے اس کی کمر لگ گئی تھی, اور اس نے کہا آپ چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیں, نبی اور بادشاہ کا تاج دیں, اور آپ چاہیں تو آپ نبی اور عبد بن جائیں. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبریل مجھے تواضع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور میں نے عبدیت کو قبول کیا, میں نے تواضع کو قبول کیا. جانتے ہو حضور کی تواضع کیا تھی, حضور کا اخلاق کیا تھا؟ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں, مدینہ المنورہ میں حضور لوگوں سے قرض لیا کرتے تھے. سنیے گا یا ختم کر دوں, آپ کو بار بار بتائیے میں ختم کر دوں, کیونکہ میں بھی جو ہے نا وہ یعنی آتی نہیں ہوں زیادہ دیر تک گفتگو کرنے کا, لیکن کیونکہ موضوع ایسا دے دیا کہ یہ ختم ہونے والا موضوع ہی نہیں ہے تو میں ختم کروں گا. حضور کا اخلاق میں بتا, حضور مدینہ المنورہ میں آج دیکھیے سود کی بربادی میں قرض کے تصور کو ختم کر دیا, ایک دوسرے کی مدد کے تصور کو ختم کر دیا. ہم قرض دینا, لوگ ایک دوسرے کو قرضہ نہیں دیتے, اور صرف انٹرسٹ کی وجہ سے, سود کی وجہ سے. قرض جیسی چیز پتہ ہے صدقہ دینے سے زیادہ ثواب قرض دینے میں ملتا ہے. صدقہ ایک بار ہوگی ثواب ملا کرتا, لیکن قرض جب تک قرض واپس نہیں ہوگا تب تک تمہیں ثواب ملتا رہتا ہے. اپنے نوجوانوں کے بزنس کے لیے جس کو اللہ نے سرمایہ دیا اسے قرض دیا, یہ اخلاق بتا, یہ نہ کیا کرو. اگر تمہارے پاس کسی کی آس ہے, کسی کی مصیبت کے وقت میں اس کو تمہارا نام یاد آتا ہے, تو اتنی بد اخلاقی پھیلی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت میں جب بھی آتا ہے میرے پاس چلا آتا ہے. کیا میں ہی ہوں ایک شہر میں؟ اللہ کا شکر ادا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر مصیبت میں کسی غریب مسلمان کو کوئی شخص یاد آئے اور وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے, زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو تو لوگوں کی آس, سبحان اللہ, سبحان اللہ, لوگوں کی آس, آس نہ توڑا کرو. حضور فرماتے ہیں کہ جو میری امت کی آس دنیا میں توڑے گا اللہ محشر میں اس کی آس توڑ دے گا, اللہ محشر میں اس کی آس ختم کر دے. اگر کسی کی آس تم سے لگی ہے اس کی
آس نہ کرو. جب دیکھو عید کا دن آیا تو قرضہ لینے چلے آئے, فلاں کام کرنا تو میرے پاس قرضہ لینے. ارے اللہ نے تجھے دیا ہے تو بانٹنے کی کوشش کر. مدینے میں ایک شخص کو شہد کی ضرورت تھی. اخلاق بتا رہا ہوں, سخاوت بتا رہا ہوں. سخاوت بھی اخلاق سے جڑا ہوا موضوع ہے. مدینے میں ایک شخص کو شہد کی ضرورت تھی. وہ ایک شخص کے پاس آیا کہ مجھے شہد چاہیے. اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن آج مدینے کے باہر ایک قافلہ آ رہا ہے, جاؤ اس قافلے کے جو امیر ہیں, بہت سخی ہیں, ان سے شہد مانگنا, وہ تمہیں شہد دے دیں گے. اس نے کہا مجھے بس تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے, کافی کے چلے جاؤ. جب وہ مدینے سے باہر گیا, دیکھا کہ قافلہ شام سے آ رہا تھا, تجارت کر کے واپس ہو رہا تھا. اس قافلے کے پاس گیا, جا کر امیر قافلہ سے کہنے لگا حضور مجھے شہد کی ضرورت ہے. امیر قافلہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جو فلاں اونٹ پہ شہد کے 2 مٹکے ٹنگے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک مٹکا اس کو دے دے. کیا کہا؟ شہد کے 2 مٹکے ٹنگے ہیں اونٹ پہ, ایک مٹکا اس کو دے دے. تو غلام, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آقا کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن غلام کرنے نہیں دیتا. شوہر خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی جو ہے وہ کرنے نہیں دیتا. ایسا ہوتا ہے. تو جس کا ہے اس کو تکلیف ہے, جس کا نہیں اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب یہ بھی اخلاق کی خرابی ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہنے والا شخص کہے گا ارے نہیں آپ اس کی مدد مت کرنا, وہ بڑا بیکار شخص ہے. دنیا کے نام پر مدد مت کرو, آخرت کی امید پر مدد کرو. اسی کو اخلاق کہتے ہیں. دنیا میں اس کا فائدہ مت چاہو, اللہ کو اس کا فائدہ آخرت میں عطا فرمائے. تمہاری میری قبر میں اس کا فائدہ ملے گا. اس دن تم کہو گے کاش میں نے اور مدد کی ہوتی, اور مدد کی ہوتی, اور مدد کی ہوتی. دیکھو وہ شخص پہنچا اور کہنے لگا مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے. آقا نے کہا کہ اپنے غلام سے جائے ایک اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے, ایک مٹکا اتار کے سے دے دے. غلام نے کہا حضور اس کو تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے, ایک مٹکا دینے کی کیا ضرورت, ایک مٹکا دے کے تو اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا, بیلنس بگڑ جائے گا. آقا نے کہا ایسا کر دونوں مٹکا دے دے. دونوں مٹکا دے دے. غلام نے کہا حضور دونوں مٹکا دے دوں گا, کمزور آدمی ہے, لے کے کیسے جائے گا. فرمانے لگے اونٹ بھی اس کو دے دے. تو سخاوت دیکھو, میں اخلاق بتا رہا ہوں. کہا اونٹ بھی اسے دے دے. غلام دوڑتا ہوا گیا اور دوڑ کر کے اونٹ کی لکیر پکڑ کر آیا اور اس کو دے کر کہا بھائی جلدی نکل جا یہاں سے, جلدی نکل جا. جب وہ چلا گیا تو امیر کہنے لگے اپنے غلام سے کہ میں نے تجھ سے کہا ایک مٹکا دے دے, تو نہیں گیا. میں نے کہا 2 مٹکا دے دے, تب بھی تو نہیں گیا. اور میں نے کہا اونٹ دے دے, تو دوڑ کے چلا گیا. کیوں؟ کہنے لگا حضور میں نے, آپ نے کہا ایک مٹکا دے, میں نہیں گیا, آپ نے دوسرا مٹکا دے دیا. آپ نے کہا 2 مٹکا دے, میں نہیں گیا, آپ نے اونٹ بھی اس کو دے دیا. مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں اب بھی نہیں گیا تو کہیں آپ اونٹ کے ساتھ مجھے بھی اس کو نہ دے دیں, کہیں مجھے بھی اس کے حوالے نہ کر دیں. فرمانے لگے کہ اچھا تھا تو غلام تھا, ایسے آزاد ہو جاتا, تجھے آزادی مل جاتی. غلام ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور میرے جیسے غلام آپ کو بہت ملیں گے, لیکن آپ کی طرح آپ مجھے کہاں ملے گا. جانتے ہو اس امیر کا نام کیا تھا؟ اس امیر کا نام داماد پیغمبر حضرت ذوالنورین عثمان غنی ہے. عثمان غنی ہے. جس کا جواب نہیں, حیا میں جس کا جواب نہیں. دیکھو حضور قرضہ لیا کر, قرضہ لے کر کے اپنے لیے قرضہ نہیں لیتے تھے, دوسروں کے لیے قرضہ لیا, غریبوں کے لیے قرضہ لیا. حضور کو قرض کی ضرورت نہیں تھی, لیکن غریبوں کے لیے کوئی حضور کے پاس آ کر سوال کرتا تو حضور کا در تو وہ در ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو ہے وہ حضور کے در پر کبھی کسی کو منع نہیں کیا جاتا. سرکار میں اللہ ہے نہ حاجت اگر کی تو حضور کسی کو منع نہیں کرتے. تو حضور نے قرضہ نہیں کرتے. حضور بعض اوقات ایسا ہوتا, دیکھو میں اخلاق بتاؤں, بعض اوقات ایسا ہوتا کہ حضرت بلال جس دکاندار سے قرض لیتے, وہ دکاندار حضرت بلال سے کہتا بلال قرضہ بہت ہو گیا ہے, اگر تم نے اتنے دن کے اندر جمع نہ کیا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا. حضرت بلال حضور کے پاس آتے کہتے یا رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا, اگر آپ کہیں تو میں کچھ دنوں کے لیے مدینے سے باہر چلا جاؤں, کہیں ایسا ہو کہ مجھے غلام بنا لے. حضور فرماتے بلال بھروسہ ہے اللہ انتظام فرمائے گا.
اللہ کے ایک بہت بڑے عالم یہودیوں کے بہت بڑے عالم حضرت علی سے یہ روایت منقول ہے. ایک بہت بڑے عالم ہے, وہ حضور کے پاس آ گئے, حضور نے ان سے قرضہ لیا ہوا تھا. یہودیوں کے عالم تو بہت بڑے, حضور نے ان سے قرضہ لیا اور قرضہ لے کر ایک ڈیٹ ایک تاریخ معین ہوئی کہ اس تاریخ پر ہم تمہارا قرضہ لوٹائیں گے. ابھی تاریخ کو آنے میں 6 دن باقی تھے. اس سے پہلے وہ یہودیوں کا عالم حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرا قرضہ, مجھے میرا قرضہ چاہیے. حضور نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ تم تو تاریخ سے پہلے آ گئے. اخلاق دیکھو, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو تاریخ سے پہلے, اگر تم سے کوئی قرضہ لے اور وقت سے پہلے مانگنے آ جائے, وقت سے پہلے مانگنے آ جائے تو تم کیا کہو گے؟ ہم نے تو تم سے کہا تھا نا کہ اس تاریخ پر دیں گے, تو آج آنے کی کیا بات ہے؟ اخلاق دیکھو میرے آقا کا. حضور نے یہی کہا تم پہلے کیسے آئے؟ حضور نے فرمایا بیٹھو, اللہ کوئی انتظام کرے گا. بیٹھ گئے لیکن کوئی انتظام نہ ہو سکا. تو حضور نے کہا کہ کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے. یہودی کا عالم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک میرا قرضہ مجھے نہیں مل جاتا. حضور چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بیٹھا رہا, مجھ سے کیا مطلب ہے, میں اپنے کام پر جا رہا ہوں. لیکن حضور کا اخلاق کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم بیٹھو گے تو میں بھی یہی بیٹھوں گا. اور حضور بھی بیٹھ گئے. یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی. لوگوں کو جب قرضہ مانگنے والے آئے تو نماز پہلے یاد آتی ہے, لیکن حضور مسجد نہیں گئے, اسی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا, حضور نے عصر کی نماز ادا کی. پھر مغرب کا وقت ہوا, مغرب کی نماز بھی وہی ادا کی. یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہوا, حضور نے عشاء کی نماز بھی وہی ادا کی. اسی جگہ پر حضور نے نماز عشاء بھی ادا کی. صحابہ میں تشویش پیدا ہو گئی. صحابہ نے سوچا ہو سکتا ہے رات میں چلا جائے, لیکن صحابہ جب فجر میں آئے تو دیکھا حضور وہیں بیٹھے ہیں اور حضور نے فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی. سوچو ذرا, سوچو کتنی بڑی بات ہے. میرے جیسا نکما ناکارہ انسان 1450 سال کے بعد جبل پور آئے اور کوئی مجھے پریشان کرے, مجھے کہیں پکڑ کے بیٹھا لے, تو نہ جانے کتنے لوگوں کی آسانی اوپر چڑھ جائیں گی کہ تم نے حضرت کو کیسے بیٹھا لیا, کیسے ان کو تم نے پریشان کیا. وہ نبی جس کے قدموں پر پہلی رات کا دولہا قربان, وہ نبی جس کے قدموں پر پہلی رات کی دلہن قربان. سوچو صحابہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. حضرت عمر تھے, حضرت ابوبکر صدیق تھے, لیکن کسی کے پاس انتظام نہیں تھا اس وقت کہ قرضہ ادا کرنے کو. لیکن فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے برداشت نہ ہوا, صحابہ حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اب حضور کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا, حضور کے سامنے تو کوئی لب نہیں کھول سکتا تھا, حضور کے سامنے تو کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی. یہ کتنی بڑی بات ہے. میں چونکہ پروگرام آن لائن جاتا ہوں, جو میرے حقوقہ ہیں, میرے ساتھی ہیں, سجادہ ہیں, زیر سجادہ ہیں, پیر ہیں, ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ حضور کا اخلاق اپنے فالوورز کو, اپنے مریدوں کو سکھائیے کہ آپ سے پہلے وہ زبان نہ کھولیں. یہ اخلاق ہے, یہ طریقہ ہے. پیر صاحب پیچھے کھڑے, مرید آگے پہنچ کر لڑائی کرا. یہ کون سا اخلاق ہے, یہ کون سا ڈسپلن ہے؟ ابھی پیر کا حکم جاری ہوا, ابھی استاد کا حکم جاری ہوا, ابھی بانی تنظیم کا حکم جاری ہوا اور تنظیم والے آگے کود کے پہلے حملہ کر رہے ہیں. یہ اخلاق کے خلاف بات ہے, یہ تہذیب کے خلاف بات ہے, یہ اچھا طریقہ نہیں. یہی نتیجہ, یہی طریقہ امت کا بن گیا ہے. امت کو اپنی طبیعت سے مطلب ہے, حضور کی شریعت سے مطلب نہیں. گاؤں دیہات میں چلے جاؤ, کتنی گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں آج بھی بد اخلاقی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے جمعہ ہوتا ہے, ظہر ہوتی ہے, ظہر کے لیے کہہ دیا جائے. کتنے گاؤں میں سے آج تک لڑتے ہیں کہ صاحب یہاں تو ظہر جمعہ ہوتا تھا, یہ کون سے مولانا آئے جنہوں نے یہاں ظہر شروع کرا دیا. علم کی کمی ہے, اخلاق کی کمی ہے, تدبیر کی کمی ہے اسی جبل پور کی سرزمین پر. اور اچھا بتانے والوں کو بھی علم کی کمی ہے. اگر وہ بھی حکمت سے چاہے تو مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں. اسی جبل پور کی سرزمین پر حضور سے نبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ رضوان کی تشریف آوری ہوئی. انگریزوں کی کورٹ تھی, عدالت بھی کہتے ہیں, عدالت اس کو کہتے ہیں جہاں عدل ہو. کورٹ تھی, کورٹ کے اندر ایک مسجد تھی جبل پور کی, مجھے نام سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس مسجد کے اندر آذان ممبر کے پاس سے ہوتی تھی, آذان ثانی ممبر کے پاس سے ہوتی تھی. میں علم تمہیں بتانے لگا ہوں, اتنا اخلاق بتا رہا تھا, لیکن ایک بات سنو, ممبر کے پاس سے آذان ہوتی. حضور اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو فرمایا آذان ثانی تم ممبر کے پاس سے دیتے ہو, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سنت یہ ہے باہر سے جا کے آذان ہو, باہر سے جا کے آذان ہو. لیکن جب لوگوں کی اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو جائے تو وہ علماء کی بات بھی نہیں مانتے, حضور کی بات بھی نہیں مانتے. اور یہ جو بہت حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ حدیث کو نہیں مانتے, یہ اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے.
حدیث کو مانتے تو پیر پھیلا کے نماز نہ پڑھتے، حدیث کو مانتے تو ٹوپیاں پھینک کے نماز نہ پڑھتے، حدیث کو مانتے تو کونے کھول کے نماز نہ پڑھتے۔ دکھاؤ کسی صحابی کا منہ جس نے اس طرح پیر پھیلا کے نماز، دکھاؤ کسی ولی کا منہ جس نے اس طرح ٹوپیاں اتار کے نماز پڑھی ہو، کونے چیر کے نماز۔ یہ بےدبی نہ کی، حدیث کو نہیں مانتے، اپنے بڑوں کو مانتے۔ اور کتنے بدبخت ہے وہ، کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو حضور کی حدیث مل جائے، حضور کا کلام مل جائے اور حضور کے کلام کے آگے اپنی بات کو آگے کرے، اپنے کلام کو آگے کرے۔ ارے حضور سے بڑھ کر کیا کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ میں مثال میرے کلام پر ملی یوں تو کس کو سنبھالے؟ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ میرے آگے یوں ہے دبے نچے، وہ کہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضور کے کلام سے یہ اسی جبل پور کی سرزمین بتا دوں واقعہ، اجازت ہے؟ اور دوسری بڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جبل پور کی سرزمین آزاد ہوتی ہے ممبر کے پاس، حضور اعلیٰ نے کہا یہ اچھی بات ہے، ممبر کے بعد آزاد کیا اور مسجد کے بعد سے کچھ لوگ ہوتے ہیں اخلاق کی کمی تھی، اتنی کمی کہ چلو نہ لیکن کوئی بنا رہے ہیں نا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اخلاق کی قدریں اتنی گر گئی ہیں کہ اپنے ہی مسجد کے امام کے خلاف کورٹ میں مقدمہ کیا جا رہا ہے، روکیا جا رہا ہے۔ یہ اخلاق کی کمی ہے قوم کی، یہ اخلاق کی گراوٹ ہے۔ اتنا تمہارا اخلاق ہو گیا، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے خلاف کیس کر دیا، اعلیٰ حضرت کے خلاف کیس کیا، کورٹ کے اندر جو منادی تھا، جو مجرموں کو آواز دے کر فلاں شخص حاضر ہو، جو بلاتا تھا وہ حضور اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کو سارا معاملہ سمجھا دیا، ساری چیزیں سمجھا دی، اور سب کچھ سمجھانے کے بعد جب جج نے آیا، وہ انگریز جج تھا، آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ مفتی احمد رضا خان ابن نقی علی خان کو بلایا جائے، تو منادی جو ہے وہ جج کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر چلانے لگا، اس کے منہ پہ کھڑے ہو کہنے لگا مفتی احمد رضا خان ابن نقی علی خان حاضر ہو۔ تو جج جو ہے وہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے کہا بیوقوف یہاں کھڑے ہو سامنے کیوں چلا رہا ہے، باہر جا کے آواز لگا، باہر جا کے آواز دے۔ اس نے کہا حضرت دراصل کیس ہی یہی ہے، دراصل مقدمہ ہی یہی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلا، میرا امام کہتا ہے باہر سے آواز لگا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا سامنے کھڑے ہو کر آواز دینا چاہیے یا باہر کھڑے ہو کے آواز دینا چاہیے؟ دیکھو علم کی فضیلت کیا ہے۔ جج نے کہا بات تو صحیح ہے، اعلان تو مسجد کے باہر سے ہونا چاہیے، مسجد کے اندر سے ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بتائیے، عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاق کی قدریں اتنی گر گئی ہیں، اتنی گر گئی ہیں، اتنی قدریں گر گئی ہیں کہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جو ہے وہ حضور کی بات نہیں مانتے بلکہ اپنی باتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بس اپنی جس نے جو کہہ دیا اسی کی بات کے پیچھے لگے ہیں، تو لگے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کا اخلاق سنوارو، اپنی بیویوں کا اخلاق سنوارو، اور دیکھو وہ کیا ہوا کہ وہ جو یہودی عالم تھے، وہ یہودی عالم فجر کے بعد حضور کے صحابہ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کھڑے ہو کر پیچھے زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، یہ ادب تھا، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن آنکھوں میں اس یہودی عالم کو ڈرانے لگے۔ اور میں چشم تصور میں اگر اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عمر دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ باہر مل میں تجھے بتاتا ہوں، کسی گلی میں مل میں تجھے بتا، یہاں سے اٹھ پھر میں تجھے دیکھتا ہوں کہ جہاں 3 دن سے بیٹھا 1 دن سے۔ حضور نے احساس کر دیا کہ ان کو جو ہے میرے صحابہ ڈرا رہے ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا میرے صحابہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میدان محشر میں اگر اس نے سوال کر دیا، یہ کوئی بھیک مانگنے نہیں بیٹھا، اپنا قرضہ مانگنے کے لیے بیٹھا ہے، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو؟ جب اس یہودی عالم نے اتنا سنا تو اٹھ کر حضور کے قدموں میں گر گیا اور یہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قرضہ لینے نہیں آیا تھا، میں تو آپ کا اخلاق دیکھنے آیا تھا۔ میری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی جو مکے میں اعلان نبوت فرمائے گا اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوگا کہ جو اس سے رشتہ توڑے گا وہ اس سے رشتہ جوڑے گا، جو اس کو برا کہے گا وہ اسے گلے لگائے گا، جو اسے چھوڑے گا وہ اسے پکڑے گا۔ اور اس کا میں نے وہ ساری خصائص، ساری
میں ایمان لانا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ. حضور انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اتنا ہی نہیں, بہت مالدار تھے وہ, انہوں نے اپنا مال اسلام کی ترویج و خدمت میں لگایا. اخلاق سے دین جتنا پھیلتا ہے تلوار سے خدا کی قسم دین نہیں پھیل سکتا. لوگ تمہارا اخلاق, تمہارا بیہیویئر, تمہارا کلچر, تمہاری باڈی لینگویج, تمہارا طرز عمل, تمہارا انٹینشن, تمہارا رہن سہن دیکھ کر دین اسلام کو پہچانتے ہیں. امریکہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے نیو یارک سے پومبو آتے تھے کیلیفورنیا میں, تو وہ بس سے آتے تھے روز. جب وہ آتے تھے تو جو کنڈکٹر تھا بس کا وہ روز دیکھتا تھا امام صاحب کو کہ امام صاحب روز جاتے ہیں مسلمانوں کے پیشوا ہیں یا قوموں میں کیلیفورنیا میں نماز پڑھاتے ہیں. اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آؤ اسلام کو میں بھی جا کر کے دیکھوں کہ اسلام کیسا ہے, لیکن اسے کبھی موقع نہ ملا. ایک دن اس نے سوچا کہ اسلام کو کیا دیکھنا ہے, آؤ اسلام کے ماننے والے کو دیکھ لیتے یہ کیسا ہے, اگر یہ اچھا ہوگا تو اسلام بھی اچھا ہوگا. اس نے کیا کیا, جب امام صاحب نے پیسہ دیا تو اس نے واپسی میں ان کو 1000 روپے بڑھا کر کے دے دیا, اور دیکھا نہیں, بڑھا کر کے دے دیا. امام صاحب نے دیکھا کہ مجھے 1000 جو ہے پیسے زیادہ یہ ڈالر مل گئے, کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے زیادہ مل گئے ہیں, شاید اس نے غلطی سے مجھے دے دیا ہے. اب شیطان نفس جو ہے وہ بار بار کہنے لگا کہ 1000 مل گئے ہیں, یہ تو عیسائی بھی ہے, یہ تو مسلمان نہیں ہے, اگر میں چاہوں تو اس کو رکھ سکتا ہوں, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے, اس کو تو معلوم بھی نہیں ہے, میں اس کو رکھ لوں, میرے کام آئے گا, میں دین پر خرچ کر دوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. یعنی نفس جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے. میرے امام کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے, ڈر میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چند بنانے والے سوچتے ہیں, لیکن جب بس سے اترنے لگے تو نبی کی رحمت کا سہارا دے دیا, اور انہوں نے جیب سے وہ نوٹ نکالا اور نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا, کہا کنڈکٹر صاحب آپ نے 1000 روپے مجھے زیادہ دے دیے تھے. دے کر کے جب بس سے اترنے لگے تو کنڈکٹر بھی پیچھے بس سے اتر گیا, کہنے لگا حضور میں روز چاہتا تھا کہ آپ کی مسجد میں آ کر کے اسلام دیکھوں, لیکن میں اسلام نہ پڑھ سکا, اسلام نہ سن سکا, تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے امام کو ہی دیکھ لوں, اگر یہ دیانتدار ہوگا, اگر یہ بااخلاق ہوگا تو پھر جو ہے وہ اسلام بھی اچھا ہوگا. اب اسی لیے میں نے آپ کو جان بوجھ کر 1000 روپے زیادہ دیے تھے. خدا کی قسم امام صاحب کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ سوچنے لگے اللہ اکبر, آج 1000 روپے کی نوٹ پر میں نے اسلام کو بیچ دیا تھا, آج 1000 روپے کے ان نوٹ کے اوپر میں نے نبی کی عصمت کو بیچ دیا تھا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بے اعتنائی سے بچا لیا, اس جو ہے وہ اس خطائی سے بچا لیا. اے مالک تیرا شکر ہے, اگر آج میں 1000 رکھ لیتا تو اسلام رسوا ہو جاتا, نبی کی عظمت پر حرف آ جاتا. اس لیے تمہارے کلچر سے لوگ اسلام سیکھتے, تمہارے طریقے سے لوگ اسلام سیکھتے. تم گالیاں بکتے ہو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی گالیاں بکتے ہیں تو ان کا مذہب نے کیا سکھایا. تمہیں اتنا سویلائزڈ ہونا ہوگا, اتنا مہذب ہونا ہوگا, اتنا اچھا بننا ہوگا, اتنا اچھا بننا ہوگا کہ لوگوں کو اسلام کو پڑھنے کی طرف آنا ہی نہ پڑے, بیٹا کرے وہ تمہارے طریقے کو دیکھ کر ایمان لے آئے. تمہارے چہرے نفرتوں کے نشان بن گئے ہیں. میں بالکل آخری مرحلے میں ہوں, تمہارے چہرے نفرتوں کے نشان بن گئے. ایئرپورٹ پہ جاؤ, ٹرین بس اسٹیشن پہ جاؤ, ریلوے اسٹیشن پر جاؤ, لوگ تم سے نفرت, یہ بات تمہیں بری لگے گی لیکن تم سے جتنی مرضی تم دولت کما لو, لیکن اسلامی پہچان کے ساتھ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہے یہ نفرت کیوں ہے؟ صرف بزرگ کی سنتوں کے ترک کی بنیاد پر. جس دن تم نے سنتوں کا لبادہ اوڑھ لیا تمہارے چہرے اتنے حسین ہو جائیں گے, اتنے جمی. لوگ کہیں گے یہ نفرت بہت پرانی ہے, عیسائی بھی کرتے تھے, یہودی بھی کرتے تھے, مسلمانوں سے 1400 سالوں سے نفرت کر رہے ہیں. میں کہوں گا بے شک نفرت کرتے تھے, کرتے تھے نفرت, لیکن وہی عیسائی اور یہودی جب انہوں نے چہرے خالد بن ولید دیکھا تو کیا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ یہی ہند میں رہنے والے 17 سال کے محمد بن قاسم کو دیکھ کر کیا ایمان نہیں لائے؟ اللہ نے ان کے چہروں میں وہ نور دیا تھا کہ جب ہمارا قافلہ ہند میں اترا, بغداد میں اترا, افریقہ میں اترا, یورپ میں اترا, فلسطین میں اترا, دمشق میں اترا, حلب میں اترا, دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جہاں مسلمانوں کے قافلے نہیں آئے. کبھی دیرانہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تکتے ہوئے صحراؤں میں کشت کو کشت ہے, دریابیریں چھوڑے ہم نے, پہلے سلطان میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے ہند کی سرزمین دیکھو, ایک بار کہتا اے آبرو دے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا, کچھ بات ہے کہ
है, वो मोहम्मद बिन कासिम से पूछो क्या है, वो बताएंगे। वो हुजूर का अखलाक है, वो हुजूर का किरदार है, वो हुजूर की सुन्नतें हैं। जब उनको कोई ओढ़ लेता है तो उसका चेहरा इतना हसीन हो जाता है, इतना हसीन हो जाता है कि आने वाला अपनी मताए ज़िंदगी की कदमों में लुटा देता है। देखो, अगर बहुत दूर नहीं देख सकते तो माजी करीब में हुजूर तारीख शिया का चेहरा देखा, जबलपुर की सरजमीन पर हुजूर महमूद मिल्लत का चेहरा देखा होगा, तुमने देखा होगा, मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर बुरहान मिल्लत का फैजान तुमने देखा होगा जबलपुर की सरजमीन पर। क्या है हुजूर का वो किरदार, वो अखलाक जब कलेजों में बसता है तो उसका नतीजा ये पैदा होता है, उसका नतीजा ये पैदा होता है कि मुसीबतें तुम्हारे रास्तों से कोसों दूर हो जाए। दीवान का इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है, गर्दिशे दौरा कभी-कभी बाहों में हाथ डाले हैं, माओ नजूम ने गुजरा है उन हदों से। मुसलमान कभी-कभी अपने अखलाक की कदरों को ऊंचा कर आओ मिलकर अखलाक सीखें, हुजूर का किरदार सीखें और अखलाक और किरदार से खुद को भी आरास्ता और पैरास्ता करें, अपने बच्चों को भी आरास्ता और पैरास्ता करें और ऐसा अखलाक, ऐसा किरदार कि लोग दूर से देख करके पुकारे कि ये इंसान नहीं फरिश्तों की जमात है। वो किरदार पैदा करो। अल्लाह फरमाता है वइन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, उस नबी की उम्मत है जिसने दुनिया को इतने मेहनत से खाया। अब यकीन जानिएगा मैंने तकरीर नहीं की है, अगर इसको आप मुतदले की शक्ल में लें, अखलाक पर गुफ्तगू शुरू नहीं हो सकी अभी तक, वरना आपको बताऊंगा अखलाक होता क्या, कहते किसने अखलाक, किरदार से। और ये बात उलमा बैठे ये ना सोचे मैं गुलू कर रहा हूँ या फिर अपनी तारीफ खुद से कर रहा हूँ, नहीं, इसमें मेरी तारीफ नहीं है, ये तो हुजूर की तारीफ है। क्योंकि अखलाक पर सारी जिंदगी बात की जाए खत्म नहीं होगा, ये मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, बात शुरू नहीं हो सकी है। और मैं आपको बताता हूँ हुजूर का किरदार क्या, हुजूर का अखलाक क्या है। मदीने की सरजमीन पर उस बूढ़ी औरत का वाक़या याद करें, जिस औरत का 2 गज का सामान था, उठा के एक आगे रखती, फिर आकर पीछे से आगे ले जाती। हुजूर सरकारे कायनात आगे बढ़े, कहने लगे अब बूढ़ी मत क्या बात है, को सामान लेके जा रही, उठा के नहीं करता, मुझे दे दे। कहने लगी मदीने में शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, जो उसे देखता है उसका कलमा पढ़ने लगता है। मैं नहीं चाहती मदीने में रहना, बाहर जानी, वो जादूगर है। हुजूर ने कहा ठीक है, कहाँ जाना है बता। कहा मुझे फलां गांव में जाना है। हुजूर ने उसका सामान अपने सर पे रखा, अपने कंधों पे उठाया। वो कंधे मेरे मामले में जिसको 12 द्वारों की परवाह ऐसे बाजू की कुदरत पे लाता था, हुजूर ने वो सामान उठा अपने कंधों पे रखा, लेकर आगे बढ़े, उसके गांव में पहुंचे, सामान उठा कर रखा तो बुढ़िया ने आगे बढ़ करके हुजूर का चेहरा चूम लिया। कहा मेरे लाल तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है, तू कितनी मदद करने वाला, भला अगर मैं कोई इतनी मदद करने वाला होता था। हुजूर ने कहा माँ मेरा नाम ना पूछ, मेरा नाम ना पूछ। बुढ़िया ने कहा नहीं मैं तेरा नाम जान के रहूंगी। हुजूर ने कहा मेरा नाम ना पूछ, कहने लगी मैं तेरा नाम जान के रहूंगी। हुजूर ने नजर झुका के कहा लोग मुझे ही मोहम्मद कहते हैं, मुझे ही मोहम्मद कहते हैं, मुझे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, मुझे इमामुल मुशताकीन कहते हैं, मुझे सरायत सालिकीन कहते हैं। जब बुढ़िया ने सुना तो बुढ़िया की आंखों से अश्क जारी हो गए और उसने कहा कि अगर जादूगर तेरे जैसे होते हैं तो मदीने के हर शख्स को जादूगर होना चाहिए, क्योंकि जादूगर इतने अच्छे नहीं होते। खुदा की कसम को अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, कलमा पढ़ मुसलमान हो गए। एक दो वाक़या नहीं, अगर मैं अखलाक पर बात करूं, हुजूर फरमाया ना कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक, मुझे अखलाक की कदरों की इंतहा पढ़ाने के लिए भेजा गया। हुजूर मुअल्लिम बनकर आए, सिखाने के लिए, सीखिए अपनी खराबियों को दूर कीजिए। आज से इरादा कीजिए गलियों में चलेंगे तो नजरें झुका के चलेंगे, ये अखलाक की खराबी है। ट्रैफिक में बच्चे हमारे बाइक का एक्सीलेटर भी तेज करके निकलते हैं, इतना हॉर्न बजाते हैं, पूरे शहर में शोर मचता है। यह अखलाक के मुसलमानों का तरीका नहीं। हुजूर ने फरमाया अपने घोड़ों को शहर के अंदर इतनी तेजी से ना दौड़ाओ कि धूल उड़े, लेकिन आप बताइए कितनी तेजी से हम बाइक चलाते हैं। ट्रैफिक रूल को फॉलो करना हमें नहीं आता, ये बदअखलाकी है तो क्या है। पान खाकर सड़कों पर थूकते हैं, ये बदअखलाकी है तो और क्या है, ये कल्चर की खराबी है। आपका ये काम ही, आप महज़ब कौम है, आप तालीम याफ्ता कौम है, और अगर अपना ख्याल नहीं है तो अपने नबी का कम से कम ख्याल कीजिए। अगर इस्लाम को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान ना पहुंचाइए। बदअखलाकी करने में इतना नीचे आ गए हम
کیا اپنی بہنوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو قوم کے بچے قوم کی بیٹیوں کو نظریں ڈالتے ہیں. بتائیے بد اخلاقی کا کتنا گرا ہوا لیول ہے. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم یہاں آئے تھے. ہندوستان کی بیٹیوں نے ان کے گاؤں میں اپنے دوپٹے بچھا دیے. لیکن تمہارا اخلاق کیا ہے؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ اپنے کردار میں جھانک کر دیکھو. صرف جلسہ کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی. غوث اعظم کی صرف جاری کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی اس وقت ملے گی جب غوث اعظم کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، جب ان کی تعلیمات پر کام کیا جائے، جب ان کے کردار پر کام کیا جائے گا اور اپنے اندر وہ کردار پیدا کیا جائے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جبل پور میں رہنے والوں، جبل پور میں بسنے والوں، میں کئی مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں، آتا رہتا ہوں اور آپ میری بات سنتے بھی ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، نوجوانوں خاص طور پر اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، تعلیم کی طرف پیش قدمی کرو. اور عورتیں، بچیاں، نوجوان بچیاں جو میری بات بہنیں سن رہی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، خدا را حیا پیدا کرو. تمہیں اللہ نے حسن و جمال دیا ہے اس لیے نہیں، اس لیے یہ حسن و جمال ہے، یہ رانائی اس لیے ہے، یہ طاقت اور جوانی اس لیے ہے کہ جب تم عبادت میں اس کو گزارو گی، تمہاری کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا، اگر تاج شریعہ نہیں، غلام تاج شریعہ ضرور ہوگا. اعلیٰ حضرت اصلی غلام اعلیٰ حضرت ضرور ہوگا، غلام برہان ملت ضرور ہوگا. تمہاری یہ ذمہ داری ہے. عورتوں کا بہت اہم رول ہے معاشرے کو بنانے اور بگاڑنے میں. سلطنت عثمانیہ کا زوال عورتوں کی بنیاد پر ہے. سلطنت عثمانیہ کے شہزادوں نے یورپین لڑکیوں سے شادیاں کی، نتیجے میں سلطنت کو زوال آیا. اور آپ کو معلوم ہے وہ منگول جنہوں نے بغداد کی بنیادیں توڑی اور جنہوں نے مسلمانوں کے سروں کو تعمیر کر کے مینار بنا کر اس پر بیٹھ کر شراریں دی، وہ منگول کہ مسلمان بھاگ کر جب تہخانے میں چلے گئے تو دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا گیا اور پانی دریائے دجلہ کا تہخانوں میں گھسا. 1.25 لاکھ لاشیں مسلمانوں کی وہاں سے دی. وہ منگول انہوں نے شادیاں مسلمان عورتوں سے کر لی، شادیاں مسلمان عورتوں سے کر. جہاں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عورتوں کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ عورتیں کتنی گیم چینجر ہیں اور یہ کیسے معاشرے کو بدل سکتی ہیں. وہ منگول جنہوں نے بغداد میں ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں رہنے دیا، شادیاں مسلمان عورتوں سے کر دی. پھر منگولوں کے اندر ایک شہزادہ پیدا ہوا جس نے جھنڈا منگول کا نہیں اٹھایا بلکہ اسلام کا اٹھایا. اسلام کا اٹھایا. بات کرتے ہیں ہے قیام سورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یعنی جنہوں نے کعبے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی وہی کعبے کے محافظ بن کر نکلے. عورتوں کی بنیاد پر ان عورتوں نے اپنے بچوں کو منگولی کلچر نہیں دیا، اسلامی کلچر دیا. میرے بہن، میری بہنوں اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم نے حضور کا اخلاق سیکھ لیا تو تمہارے بچے یقیناً عالم دین بنے گے. بس یہ قرآن ہے. میں نے بہت گفتگو کرنی ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے اور بولوں اس موضوع پر، لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا. اجالے اپنی یادوں کی ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس غریب میں زندگی کی شام ہو جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.